Assalamu alaikum. I'm your host Ammar and you're watching Project Health. Today I'm going to talk about hepatitis. Hepatitis is a global health concern. More than 600 million people worldwide suffer from this disease. In Pakistan, more than 50 million people are infected. The government of Pakistan, with the help of WHO, are trying to create awareness. مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر غیاث النبی، پروفیسر آف میڈیسن، لاہور جنرل ہاسپٹل پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ، اینڈ ڈاکٹر شمائل ظفر، اسسٹنٹ پروفیسر لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ، سرجری میڈ ہاسپٹل. السلام علیکم سر. سر ہیپیٹائٹس از اسپریڈنگ ایٹ این الارمنگ ریٹ، تو اس کے روٹ کازز کیا ہیں؟ دیکھیے ہیپیٹائٹس از ناٹ اے سنگل اینٹی. جیسے ٹیمپریچر ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، کہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، مثلا ٹائیفائڈ فیور، ملیریا، سمپل نزلہ زکام. اسی طرح ہیپیٹائٹس یعنی سوزش جگر، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے کامن وجہ وائرسز ہیں. اور وائرسز کو بھی ہم مزید دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ جو کہ گندے پانی گندی خوراک کے ساتھ پھیلتے ہیں، ہیپیٹائٹس اے اور ای، اور دوسرا جو کہ گندے خون اور خون آلودہ چیزوں کے ساتھ پھیلتے ہیں، یعنی ہیپیٹائٹس بی اور سی. تو یہ ہو گئے جراثیم جو کہ جگر کی سوزش کاز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور کامن وجوہات ہوتی ہیں، اس میں ٹائیفائڈ کا جراثیم ہو سکتا ہے، ملیریا کا جراثیم ہو سکتا ہے، پھر موٹاپا، شوگر کا مرض، دوائیاں، ادویات جو مختلف قسم کی لی جاتی ہیں مختلف امراض کے علاج کے لیے، کچھ موروثی بیماریاں جیسے ولسن ڈیزیز ہے، یا جگر میں لوہے کا جماؤ ہے، ہیموکرومیٹوسس، اور بعض اوقات جب خون پہ زیادہ چربی آ جائے، جس کو ہم اپنی زبان میں نان الکوہلک اسٹیٹو ہیپیٹائٹس کہتے ہیں. یہ کامن وجوہات جگر کی سوزش کے یا ہیپیٹائٹس کے. زیادہ کامن وجہ پاکستان میں انفیکشس ہیپیٹائٹس یعنی وائرل ہیپیٹائٹس ہی ہے. سر ڈرگ ایڈکٹس کو کیا میجر پرابلم ہے؟ باقی کڈنی پرابلمس کو، تھیلیسیمیا وغیرہ، ان کے لیے کیا مین پرابلمس ہیں اور کیوں ہیں؟ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی بتایا کہ دو قسم کی کیٹیگریز میں ہم ہیپاٹائٹس کے وائرسز کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو کہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کر کے پھیلتی ہے. دوسری جو کیٹیگریز میں ہیپاٹائٹس بی اور سی آتے ہیں، یہ وہ کیٹیگری ہے جو خون اور خون سے بنی ہوئی جو ہماری پروڈکٹس ہوتی ہیں، جیسے سفید خلی علیحدہ کرنا، پلیٹلیٹ علیحدہ کرنا، کنسنٹریٹس بنانا، ان کے ذریعے پھیلتی. اب ایسے مریض جو کہ تھیلیسیمیا کی بیماری میں یا سکل ڈیزیز کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جس میں خون کا بار بار ان کو لگنا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ اگر ان سکرین بلڈ ان کو یوز ہو جائے تو وہ جراثیم ان میں بھی منتقل ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے آپ نے پوچھا ڈائلسس کے لیے پوچھا آپ نے کہ جس میں خون کی صفائی کی جاتی ہے بذریعہ مشین، اگر اس مشین کی بار بار صفائی ہر مریض کے بعد صفائی نہ کی جائے، مکمل طور پر اس کو اسٹرلائز نہ کیا جائے، تو وہ بھی ایک جراثیم کا سورس بن جاتی ہے اسپریڈ کرنے کے لیے. تو اس لیے جو مریض ڈائلسس پہ ہوں یا خون ان کو بار بار لگنا ہو، ان کو میچ کیا ہوا اور ساری پریکاشنز ان میں اڈاپٹ کرنی چاہیے ریگارڈنگ ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی. سر چیف منسٹر صاحب از پرووائڈنگ فری بلڈ اسکریننگ، تو اس سے کیا ایڈوانٹیج ہیں؟ اور اسپیشلی سائن سمٹمز ڈو ناٹ اپیئر، سو وداؤٹ ریزن بلا وجہ کیوں کو جا کے بلڈ اسکریننگ کرائے؟ دیکھیے 2002 کے بلڈ ٹرانسفیوژن ایکٹ کے بعد اٹ از اے کرمنل ایکٹ not to screen the blood for the possible viruses. وجہ یہ کہ کنٹیمنیٹ بلڈ کے ساتھ ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور ایڈس HIV کا انفیکشن پھیلتا ہے. اگر ایک سمپل سے طریقے کے ساتھ ہیپیٹائٹس بی، سی اور HIV کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں؟ اب اس میں خالی چیف منسٹر پنجاب ہی نہیں، پورے گورنمنٹ آف پاکستان اس کے انیشیٹو کے ساتھ 2000 آنورڈ یہ اسکریننگ کا پروگرام چل رہے ہیں، بہت افیکٹولی چل رہے ہیں، اور اس کی بہت اہمیت ہے. یہ ایک اہم سورس ہے کہ جس کے ساتھ جراثیم کا پھیلاؤ ہوا کرتا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اب بھی چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں بغیر پراپر اسکرین کیے کمرشل بلڈ ڈونیشن اور کمرشل بلڈ ٹرانسفیوژن چل رہا ہے، لیکن اس میگنیچیوڈ پہ نہیں جتنا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا. اب چھپ چھپا کے اور بڑے شہروں میں کافی حد تک اس پہ کنٹرول پایا جا چکا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اسکریننگ ٹیکنیکس کے ہیں. زیادہ تر اسکریننگ ٹیکنیکس یہی ہیں کہ جو اسٹرپ EI میتھڈ ہے اس کے ساتھ ہیپیٹائٹس بی، سی اور HIV کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، WHO اپرووڈ ہیں، اور موسٹ آف ٹائم جو کٹس ہیں وہ WHO کی طرف سے سپلائی ہوتی ہے. سر سوال یہ تھا کہ سائن سمٹمز اپیئر نہیں ہوتے تو وداؤٹ ریزن بلا وجہ کیوں کو جا کے کیوں جائے کرنے؟ دیکھیں جی، وہ تو جب بھی کوئی
کسی نے خون کا عطیہ دینا ہے تو اس وقت تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کو کوئی علامت ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت سائلنٹ ڈیزیز ہو. اب وہ ایک آپشن نہیں ہے، اٹس اے کمپلشن. سر ہی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ دس فیملی آلسو، ان کو بھی اسپریڈ ہو سکتی ہے. ہاں جی بالکل، جس کو پتہ چل جائے کہ اس کا ہیپیٹائٹس بی یا سی کا اسٹیٹس پازیٹیو ہے تو اس کے بعد تو پھر اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ تمام احتیاطیں جو کہ مرض کو پھیلانے کے لیے ایک سے دوسرے کے لیے اڈاپٹ کرنی چاہیے، دے مسٹ بی اڈاپٹیڈ. سر ڈائگنوسس ہیپیٹائٹس بی کی آپ کچھ بتائیں. ہیپیٹائٹس بی جو ڈائگنوز کرتے ہیں زیادہ تر مریضوں میں یہ ان ایکٹیو اسٹیج یا کیریئر اسٹیج جس کو بولا جاتا ہے اسی صورت میں موجود ہوتا ہے کہ جس میں علاج کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن ہمیں جو ٹیسٹ درکار ہوتے ہیں اس میں ہمیں ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن جو ہم چیک کرواتے ہیں روٹین میں، اسکریننگ ٹیسٹ جس کو بولا جاتا ہے، جس کا یہ پازیٹیو آتا ہے پھر ہم نے آگے مختلف ٹیسٹ کے ذریعے پتہ لگانا ہوتا ہے کہ کیا یہ ریپلیکیٹ کر رہا ہے کہ نہیں. ریپلیکیٹ مطلب ہوتا ہے کہ بڑھ رہا ہے یا 2 کے 4 4 کے 6 ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اس کے لیے ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس بی وائرس ڈی این اے ٹیسٹ، وہ ہم کروا لیتے ہیں. اور پھر ہم نے کیا دوائی دینی ہے، کتنا عرصہ دینی ہے، اس کا حساب لگانے کے لیے ہیپیٹائٹس بی ای اینٹیجن اور اس کی اینٹی باڈیز جو ہیں وہ خون میں چیک کی جاتی ہیں. ہیپیٹائٹس سی کی ڈائگنوسس. ہیپیٹائٹس سی کا جہاں تک کلینکل سوال ہے، علامتیں زیادہ تر موجود نہیں ہوتی. اگر علامتیں ہو بھی تو بہت ہی ویگ مبہم ہیں، جیسے کہ ٹانگوں میں درد، شام کے ٹائم ہلکا ہلکا بخار، جسم میں تھکن کا احساس، جو کہ موسٹ ٹائم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فٹیگ کا فنومینا ہے کہ سارے دن بہت ڈٹ کے کام کیا ہے، تھکن ہو گئی ہے تو اس لیے کچھ نہیں، رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو بالکل فریش ہوں گے، جو کہ حقیقت میں ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں میں بھی ہوتا ہے. تو جو کلینکل مینیفیسٹیشنز ہیں، کلینکل سمٹمز ہیں، وہ تو کوئی اتنے کلیئر کٹ نہیں ہیں. لیکن اگر انڈیکس آف سسپیشن ہائی رکھا جائے تو اگر کسی کو ہلکا ہلکا بخار ہے، خاص طور پہ رات کے ٹائم تھکن ہو جاتی ہے ایک ایسی ایکٹیویٹی پہ جو کہ کام بندی کو افیکٹ نہ کرے، تو اس صورت میں ہمیں